امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھروا دوں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا یہ قول نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں ایک اونٹ کے یعنی کتنے ہی من ایک اونٹ اس کا بوجھ اٹھا سکتا ہے، اور ہر من میں کتنے ہی ہزار اجزاء ہوتے ہیں، ان کا حساب لگایا جائے تو یہ حساب سے تقریباً 25 لاکھ جوز بنتے ہیں۔ یہ فقط سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اور ان کا علم کا اندازہ لگائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ وہ فرماتے کہ میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھر دوں، اور اعلیٰ حضرت اس کے نقل میں فرماتے کہ وہ 25 لاکھ جز سے بنے، یعنی یہ فقط صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے۔ تو قرآن مجید کی ایک سورت کی تفسیر کا یہ عالم ہے، تو پھر اندازہ لگا کہ پورے قرآن مجید کی تفسیر کا کیا عالم ہوگا۔ قیامت تک لوگ یہ قرآن پاک سے ہی ہدایت پائیں گے، جیسے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں اپنی امت کے لیے 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قول کے مطابق قرآن پاک اور اہل بیت، اور دوسرے حدیث کے مطابق دوسرے قول کے مطابق کہ قرآن پاک اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی صحیح تفسیر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سورہ فاتحہ سے متعلق شرعی مسائل۔ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ امام اور تنہا نماز پڑھنے والا اپنی زبان سے سورہ فاتحہ پڑھے گا، جبکہ مقتدی امام کے پیچھے خاموش رہے گا، اور جہری نماز میں اس کی قرأت بھی سنے گا، اور اس کا یہی عمل پڑھنے کے حکم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تلاوت کے وقت مقتدی کو خاموش رہنے اور قرأت سننے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب امام قرأت کرے تو تم خاموش رہو۔ ایک حدیث پیش کر دیتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے قرأت نہیں بلکہ امام کے پیچھے مقتدی بھی قرأت کرے گا، ان کے لیے یہ حدیث بیان کر دیا جائے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کا کوئی امام ہو تو امام کا پڑھنا ہی مقتدی کا پڑھنا ہے۔ یعنی ان حدیث سے اور آیت کلام پاک سے یہ ثابت ہو گیا کہ مقتدی امام کے پیچھے قرأت نہیں کرے گا بلکہ امام کی قرأت ہی مقتدی کی قرأت ہے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مناظرہ۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں مدینہ منورہ کے چند علماء امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس اس غرض سے آئے کہ وہ امام کے پیچھے مقتدی کی قرأت کرنے کے معاملے میں ان سے مناظرہ کریں۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا سب سے مناظرہ کرنا میرے لیے ممکن نہیں، آپ ایسا کریں کہ مناظرہ کا معاملہ اس کے سپرد کریں جو آپ سب سے زیادہ علم والا ہے تاکہ میں اس کے ساتھ مناظرہ کروں۔ انہوں نے ایک عالم کی طرف اشارہ کیا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا یہ تم سب سے زیادہ علم والا ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا میرا اس کے ساتھ مناظرہ کرنا تم سب کے ساتھ مناظرہ کرنے کی طرح ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کے خلاف جو دلیل قائم ہوگی وہ گویا کہ تمہارے خلاف قائم ہوگی؟ انہوں نے جواب دیا ہاں۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر میں اس کے ساتھ مناظرہ کروں اور دلیل میں اس پر غالب آ جاؤں تو وہ دلیل تم پر بھی لازم ہوگی؟ انہوں نے کہا ہاں۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا وہ دلیل تم پر کیسے لازم ہوگی؟ انہوں نے جواب دیا اس لیے کہ ہم اسے اپنا امام بنانے پر راضی ہیں تو اس کی بات ہماری بات ہوگی۔ تو امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ جب ہم نے ایک شخص کو نماز میں اپنا امام مان لیا تو
تو اس کا قرات کرنا ہمارا قرات کرنا ہے، اور وہ ہماری طرف سے نائب ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہ بات سن کر سب نے اقرار کر لیا کہ امام کے پیچھے مقتدی قرات نہیں کرے گا۔ آخری مسئلہ بیان کرتا چلوں اس مضامین میں، پھر انشاءاللہ ہم سورہ فاتحہ کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں آغاز کریں گے۔ آخری مسئلہ یہ کہ نماز جنازہ میں خاص دعا یاد نہ ہو، یعنی بالغ مرد اور عورت کے لیے نماز جنازہ میں ایک ہی دعا پڑھا جاتا ہے، باقی نابالغ لڑکا کے لیے الگ دعا ہے اور نابالغ لڑکی کے لیے الگ دعا ہے۔ تو جب نماز جنازہ میں جو خاص دعا ہے وہ اکثر لوگوں کو یاد نہیں ہوتا، وہ پھر پریشان ہوتے ہیں کہ ہم نماز جنازے میں دعا کی جگہ کیا پڑھیں، تو کوئی سورہ اخلاص پڑھ لیتا ہے یا کوئی اور دعا پڑھ لیتا ہے، اور بعد میں کہتے ہیں کہ پتہ نہ آیا کہ ہم نے جس کا جنازہ پڑھا وہ باعث ثواب بنے گا یا نہیں، یا ہمیں گناہ ملے گا کہ ہم نے دعا نہیں پڑھا۔ تو بہرحال جن کو نماز جنازے کی دعا یاد نہیں ہے، اولاً تو اسے یاد کرنا چاہیے، اور اگر جب تک یاد نہ ہو تو اس کے لیے مسئلہ بیان کرتا چلوں کہ نماز جنازہ میں خاص دعا یاد نہ ہو تو دعا کی نیت سے سورہ فاتحہ پڑھنا جائز ہے، دعا کی نیت سے سورہ فاتحہ پڑھنا جائز ہے، جبکہ قرأت کی نیت سے پڑھنا جائز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے درس قرآن کا پہلا ایپیسوڈ وحی کی قسمیں اور ضرورت وحی اور قرآن مجید کے حوالے سے ناسخ و منسوخ کے بارے میں جانا، اور سورہ فاتحہ کا تعارف اور مضامین ہم نے سماعت کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے اور قرآن پاک کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آپ سے میری ملاقات ہوگی القرآن اکیڈمی نیٹ ورک کے تحت درس قرآن ایپیسوڈ نمبر 2 میں۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو کو لائک، کمنٹس اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ آپ کا میزبان علامہ حافظ فہیم مدنی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔